بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کل مسجد میں نہیں آؤں گا۔ ایک شخص نے امام صاحب سے کہا، مولانا صاحب میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے کہا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسج دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی کونے میں غیبت ہو رہی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں۔ مولانا صاحب مسجد کے حجرے میں گئے اور ایک گلاس پانی کا لے کر باہر آئے اور اس سے کہا، یہ گلاس اپنے ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرون حصے کا چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، بھلا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور مسجد کے ارد گرد چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس آ کر خوشی سے بتایا، ایک قطرہ بھی پانی نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے، جب آپ مسجد کے چکر لگا رہے تھے تو مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں کر رہے تھے، غیبت یا محلے کی خبروں کا تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے ان لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ پیش امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد میں آتے ہو تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں اور خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں، تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنا پر نہیں۔ کل سے 5 وقت کی نماز پڑھو اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالو۔ زندگی میں خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔